فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق اللہ العظیم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کی اکثریت دین سے ناواقفیت کے نتیجے میں بہت سے ایسے گناہوں میں ملوث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو کبائر میں شمار فرمایا ہے. غلط فکر، غلط خیال، غلط سوچ اور غلط عقیدہ، شرک و بدعات اور فسق و فجور اور بہت سے ایسے اعمال کا صدور ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ کی توحید اور اللہ کی الوہیت کے بارے میں ذرا بھی تزلزل پایا جائے تو آدمی کوئی بھی اعمال صالحہ اختیار کر لے، وہ سارے اعمال صالحہ اس کے بیکار ہو جائیں گے. اس واسطے سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. نفع کا دینا، نقصان کا دینا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، بادشاہی کا دینا، امیری کا دینا، مالداری کا دینا، تندرستی کا دینا، مذکر کا دینا، مؤنث کا دینا، صاحب اولاد بنا دینا، بانجھ بنا دینا، یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں. ہم کو اللہ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے، کسی اور سے نہیں. کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، طاقت رکھنے والی ہے. لیکن معاشرے کا ایک بڑا طبقہ دین سے ناواقفیت کی بنا پر کہاں کہاں جا رہا ہے.
اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیسی جگہ وہ جا رہے ہیں، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس کے نتیجے میں آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہر آدمی سوچے، محاسبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے، یہ وسیع و عریض آسمان، یہ زمین، یہ درخت و پہاڑ، نباتات و جمادات اور پانی، سمندر اور بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہی کرنے والی ذات ہے۔ آدمی کا عقیدہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ خالق سے ہوتا ہے، پیدا کرنے والے سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ مخلوق سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز مخلوق سے ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں زمانے جاہلیت جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، کفر و شرک، بت پرستی، بے حیائی، زناکاری اور بہت سی ایسی چیزیں اس زمانے میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی اور لوگوں سے فرمایا، دیکھو کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی میں سب کچھ ہے، وہی اسی میں طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرات صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بشارت سنائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن وہ ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھے۔ بدکاری ان کے اندر تھی، زناکاری ان کے اندر تھی، شراب نوشی ان کے اندر تھی، اور بہت سے بدعات اور بہت سی رسمیں اور رواج ان کے اندر تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پر انہوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا، ان کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہوا، حضرات صحابہ اب کہنے لگے اللہ کے نبی کی صحبت کے نتیجے میں میرے بھائی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو قدرتی مناظر اور توحید کے نظاروں سے بھر دیا ہے۔ کیسے کیسے خوبصورت مناظر ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو، کسی رسول کو اس دنیا میں نہ بھی بھیجتے، کسی کتاب کو نہ نازل فرماتے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی توحید کے ایسے نظارے بکھیر دیے ہیں، آدمی اس بات کو دیکھ کر اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے کرنے سے کائنات میں ہو رہا ہے، اسی میں سب کچھ طاقت ہے، وہی فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ نفع کا پہنچانا، نقصان کا پہنچانا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، بادشاہی کا دینا، امیری کا دینا، بچوں کا دینا، بچیوں کا دینا، یہ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ جب آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے پھر آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے اس عبادت میں ایک لذت ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، آدمی کو ایک چاشنی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے ان کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا،
نماز میں کھڑے ہوتے گھنٹوں گزر جاتے لیکن وقت کا بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کے حضور وہ کھڑے ہوئے ہیں, 2 گھنٹے ہو جاتے, 4 گھنٹے ہو جاتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مرتبہ 2 رکعات کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی رات کے سناٹے میں, جبکہ سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں. نماز پڑھنے میں ان کو اتنا مزہ آنے لگا, اتنی حلاوت اور اتنی چاشنی ان کو نماز میں آنے لگی کہ صبح کے آثار جب نمودار ہو گئے, ان کو محسوس ہوا کہ صبح کا وقت شروع ہوا ہے. تو اللہ کے دربار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگی, اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے, میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی. ایسی حلاوت ملتی ہے میرے دوستو جب آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. سب سے پہلے آدمی اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے توحید کے موضوع پر زبردست مناظرہ ہوا. دہریہ بولتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا, ملحد. توحید کے موضوع پر اس دہریے سے زبردست مناظرہ ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور تاریخ طے ہو گئی. بہت سے لوگ اس مقام پہ جمع ہو گئے, وہ دہریہ بھی وہاں آ گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی. سارے لوگ پریشان ہیں, مناظرے کا وقت شروع ہو گیا ہے, کافی بھیڑ ہے, وہ دہریہ بھی آ چکا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تشریف نہیں لائے. لوگ بڑے پریشان اور حیران تھے. بہت تاخیر سے پہنچے تو دہریے نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ آپ کو تو وقت بھی معلوم ہے, مناظرے کی تاریخ بھی معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, آپ آنے میں دیر کیوں کر دیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جس راستے سے آتا ہوں اس راستے میں ایک دریا پڑتی ہے, کافی پانی اس کے اندر موجود تھا, اور اس دریا کو عبور کرنا, پار کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا. میں وہاں کھڑا ہوا تھا, ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا. خود بخود درخت کٹ گیا, اور کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے. تختے بننے کے بعد کشتی تیار ہو گئی, اور وہ کشتی پانی میں آ گئی, اور کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے, اور میں وہ کشتی میں بیٹھ کے یہاں آ گیا. خود بخود یہ کام ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ فرمائے تو وہ دہریہ کہنے لگا, کیسے دیوانی باتیں کر رہے ہو, بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت کسی کے کاٹے بغیر کیسے کٹ سکتا ہے, اور کوئی چکلا بغیر کسی کے تراشے کیسے اس کو سنوارا جا سکتا ہے, اور کوئی کشتی بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے, اور تم خود بخود یہاں کیسے آئے؟ اتنا سننا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اچھا درخت کسی کے کاٹے بغیر کٹ نہیں سکتا, کشتی کسی کے چلائے بغیر چل نہیں سکتی, تو یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام کسی کے چلائے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ ارے اس کا چلانے والا تو کوئی نہ کوئی ہے, وہ ہے ایک اللہ تنہ تنہا, زبردست غلبے والا, قوت والا, طاقت والا. وہی اللہ ہے اس کائنات کو چلا رہا ہے. یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام کسی کے چلائے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ اتنا سننا تھا. دہریہ لاجواب ہو گیا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کے وہ توحید کا قائل ہو گیا. جب وہ جانے لگا دہریہ تو جاتے جاتے اس نے 2-3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا, ذرا یہ بتائیے کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, ذرا یہ بتائیے کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ بڑا عالی دماغ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا, اچھا گنتی کر. اب وہ 1 2 3 4 5 اس طریقے سے گننا شروع کیا. تو امام صاحب نے فرمایا, ایسا نہیں, الٹا گننا شروع کر. 10 سے پہلے کیا ہے؟
9, 9 سے پہلے 8, 8 سے پہلے 7, 7 سے پہلے 6, 6 سے پہلے 5, 5 سے پہلے 4, 4 سے پہلے 3, 3 سے پہلے 2, 2 سے پہلے 1, 1 سے پہلے کیا ہے؟ 1 سے پہلے کیا ہے؟ بولا کہ 1 سے پہلے کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ سے پہلے بھی کوئی بھی نہیں ہے دنیا. اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے. یہ سنا تو وہ لاجواب ہو گیا. اس کے بعد وہ دہریہ دوسرا سوال یہ کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موم بتی جلائے. اس زمانے میں موم بتی ہوا کرتی تھی, آج بھی ہے اس زمانے میں. موم بتی جلائے, جب وہ روشنی اس سے نکلنے لگی موم بتی سے, تو امام صاحب نے پوچھا کہ اس کی روشنی کہاں ہے؟ تو دہریہ بولا کہ اس کی روشنی تو پورا پھیلی ہوئی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے. کسی کمرے میں بلب روشن کرنے سے سارا کمرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے, لیکن ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اول ہیں, ہمارے آخر ہیں, ہمارے ظاہر ہیں, ہمارے باطن ہیں. جہاد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں تم ہو وہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, کہ اللہ تم سے قریب ہے لیکن تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. کتنے قریب ہیں اللہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کی ذات تو ایسی ہے وہ ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لاجواب ہو گیا دہریہ. اس کے بعد تیسرا سوال یہ کرنے لگا وہ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو 2 سوال تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پوچھا, اب ذرا اسٹیج سے نیچے اتر, میں یہاں آنے کے بعد جواب دوں گا. ذرا وہ نیچے اترنے لگا سیڑھیوں سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سیڑھیوں کے اسٹیج کے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے. اس کے بعد فرمانے لگے دیکھ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سیڑھیوں سے نیچے اتار کے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے اسٹیج پہ چڑھاتے ہوئے عزت بخش رہا ہے. یہ سنا تو سارے محفل پہ, سارے لوگوں پہ سناٹا چھا گیا اور وہ ملحد لاجواب ہو گیا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہمارے اول ہیں, آخر ہیں, ظاہر ہیں, باطن ہیں. جہاد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کو اپنے اتنا قریب پانے کے باوجود ہم اپنی مرادیں اللہ کے سامنے نہیں رکھتے, غیر اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے شہ رگ سے بھی اللہ قریب ہے. جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو, وہی دینے والی ذات ہے, اسی کے خزانے میں سب کچھ ہے. نفع کا دینا, نقصان کا دینا, عزت کا دینا, ذلت کا دینا, ساری چیزوں کا دینا اسی کے قبضہ قدرت میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام ہے اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں. مخلوقات ہیں, مخلوقات میں زیرو بھی ہے, غیر زیرو بھی ہے, جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں. یہ سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. کائنات کے کسی چیز پہ نظر پڑے تو آدمی یہ سوچے, پہاڑ پہ نظر پڑے تو یہ سوچے کہ پہاڑ مخلوق, اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں, وہ خالق ہیں, وہ مالک ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم ناموں میں گم ہو جاتے ہیں, صورتوں میں گم ہو جاتے ہیں. ناموں میں اور صورتوں میں گم ہو جاتے ہیں. کسی پہاڑ پہ نظر پڑی, اس کے خوبصورت پتھروں کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کتنا خوبصورت پہاڑ ہے, بولنا چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ہماری نظر اللہ تک پہنچنا ہے. ارے یہ تو مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی اس کے خالق, اور وہ پہاڑ مملوک, اللہ اس کے مالک. ہم سب کیا ہیں؟ مملوک ہیں, اللہ ہمارے مالک ہے, اور اللہ ہمارے خالق ہیں تو ہم اس کی مخلوق ہیں. اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے, خالق سے ہوتا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاقی دنیا میں بھی اور انفسی دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہیں جس میں آدمی غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کے نتیجے میں وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہوتی ہے۔ آفاق کس کو بولتے ہیں؟ باہر کی جو چیزیں ہیں، زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ سب آفاقی ہیں، اس کو آفاق بولتے ہیں۔ اور انفسی کس کو بولتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک کا جو حصہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعضاء رکھے ہیں، یہ انفسی ہے۔ آدمی خود اپنے اندر غور کرے، کیسی خوبصورت آنکھ اللہ نے عطا فرمائی، کیسے زبردست ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے اور دھڑکنے والا دل عطا فرمایا۔ اگر یہ دل بند ہو جائے تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قیمتی اعضاء ہمیں عطا فرمائے، لیکن انسان اندرونی چیزوں پہ غور نہیں کرتا۔ ارے میرے مالک نے کیسے کیسے اعضاء مجھے عطا فرمائے، ان کو یاد کر کے آدمی شکر کرنا چاہیے، لیکن آدمی ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اور آفاق میں بھی اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اتنا بڑا نظام آسمان کا اور اتنا بڑا نظام زمین کا، پہاڑوں کا، درختوں کا، پتوں کا، کیڑے مکوڑوں کا، جمادات کا، نباتات کا، یہ اتنا بڑا نظام ہے۔ آدمی اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اس کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عام طور پر آدمی کیا بولتا؟ بھائی آسمان کس کا؟ کیا بولتا؟ اللہ کا بولتا۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ پہاڑ کس کے؟ اللہ کے۔ عام طور پہ انسان یہ بولتا۔ انفسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے، آنکھ کس کی؟ میری بولتا۔ ہاتھ کس کے؟ میرے بولتا۔ تو پیدا کرا، جو پیدا کرا اس کے ہیں، ہم تو پیدا نہیں کرے۔ اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ آنکھ ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، یہ پیر ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دھڑکنے والا دل اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو اس دل میں بٹھانا ہے، لیکن ہم کس کو اس دل میں بٹھائیں؟ غیر اللہ کی محبت اس دل میں آ گئی، مال کی محبت اس دل میں آ گئی، بہت سی چیزوں کی محبت اس دل میں آئی۔ ارے جس کو بٹھانا تھا ہم نے اس کو نہیں بٹھایا۔ اسی واسطے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں نے تجھے آنکھ عطا فرمائی تھی، تو نے حلال چیزوں کو دیکھا کہ حرام چیزوں کو دیکھا؟ جب سے یہ سیل فون آ گئے میرے بھائی، اللہ معاف فرمائے، نوجوان طبقہ راتوں رات گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، پوری رات اپنے کمرے میں رہتا ہے اور غلط چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس فون ہے تو اچھی چیزوں کو دیکھو، کسی کے بیانات کو سنو، نعتیں سنو، بیانات سنو، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کو دیکھو اور سنو۔ لیکن نوجوان نسل خراب چیزوں کو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو دیکھتی ہے، اس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یاد رکھو، یہ آنکھ قیامت کے دن گواہی دے گی اللہ کے دربار میں۔ ہم جس کمرے میں بھی چھپ کے اگر فون دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نگاہوں سے ہم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے گناہ کر سکتے ہیں، لوگ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ جب قیامت میں پہنچیں گے، میدان حشر میں جب جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، وہ آنکھ آئے گی اللہ کے دربار میں، آنکھ آ کے کہے گی، مولا اس نے فلاں دن ایک بند کمرے میں قفل ڈال کے فلاں چیز دیکھ رہا تھا، وہ آنکھ گواہی دے گی۔ اور جس جگہ بیٹھ کے ہم گناہ کیے ہیں وہ زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن زمین خبریں نشر کرے گی۔ جس جگہ بیٹھ کے آدمی نماز پڑھتا ہے
اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور جس جگہ بیٹھ کر آدمی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو میرے دوستو، یہ جو چیزیں اللہ نے رکھے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، بطور امانت اللہ ہمارے پاس رکھے ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو اس کے نتیجے میں سزا بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسے قدرتی مناظر بکھیر دیے ہیں، آدمی اس کو دیکھ کر اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے کرنے سے کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آدمی پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی میں سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، جو باتیں اس موقع پر آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔